اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اور ناظرین، آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے فیس بک پیج پر لائیو فرام دی پریمیسز آف رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی۔ سامعین، مجھے کہتے ہیں شاہ زیب اکرام اور پروگرام کو کہتے ہیں رائز ود رفا۔ اس پروگرام میں ہم مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے طلباء و طلبات کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر جو تعلیمی فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جو یہاں پر سیکھ رہے ہیں، وہ کس طریقے سے سیکھ رہے ہیں اور رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا ان کی تعلیم میں کیا کردار ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے مہمانان گرامی کا تعارف کرواتا چلوں۔ میری بائیں جانب موجود ہیں اریج تنویر صاحبہ اور ان کے بائیں جانب موجود ہیں زین العابدین اور ان کے دائیں جانب موجود ہیں مرسلین حیدر۔ سب سے پہلے تو میں آپ تینوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے وقت میں سے کچھ وقت ہمارے لیے مختص کیا۔ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنا مختصر تعارف کروائیں، اسٹارٹنگ فرام اروج تنویر صاحبہ۔ جی السلام علیکم، آئی ایم اریج تنویر فرام BS اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس 6th سیمسٹر۔ اچھا، تو زین العابدین۔ جی، میرا نام زین العابدین ہے اور میں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں BS اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس 5th سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا نام مرسلین حیدر ہاشمی ہے اور میں BS اکاؤنٹنگ فائنانس 6th سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی آپ 6th 5th اینڈ 6th سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں، کافی عرصہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں گزار چکے ہیں۔ تو اچھا، جو آپ کا کورس ہے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس، یہ کورس کیا ہے؟ اس میں کیا مطلب، اس کے بارے میں تھوڑا بیسک بتائیں کہ یہ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس ہوتا کیا ہے؟ ہاں جی، بیسیکلی اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس بزنس اسٹڈیز ہیں، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا، لیکن ویسے ایک بزنس ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے اور ایک اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس ہوتا ہے۔ اس میں تو بزنس ایڈمنسٹریشن میں ہم بیسک اسٹڈیز کرتے ہیں نا، وہ تھیوری ہوتی ہے، بٹ اکاؤنٹنگ از پریکٹیکل، سم تھنگ لائک آپ کو اکاؤنٹس بنانے پڑتے ہیں، لیجر بنانا پڑتا ہے، بیلنس شیٹ بنانی پڑتی ہے، آپ کو نا کمپیوٹر پروفیشنٹ ہونا چاہیے اس کے لیے، اینڈ اس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ہم یہاں پہ لائک تھیوری بھی پڑھتے ہیں بٹ پریکٹیکل زیادہ ہوتا ہے اس میں۔ اچھا، تو اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس میں یہ جو اکاؤنٹنگ لفظ ہے اور یہ فائنینس کا لفظ ہے، زین آپ بتائیں یہ اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مطلب یہ تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کریں مزید۔ جی، اکاؤنٹنگ جو ہے ہمارے پاس، اس میں زیادہ تر ہمارے پاس پریکٹیکل ورک آ جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اور فائنانس جو ہے ہمارا زیادہ تر اس میں ہم دوسرا ہمارا پریکٹیکل کے علاوہ اکیڈمک مطلب پڑھنے والا ہمارا وہ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، مطلب آپ کو دونوں چیزوں کا ایکسپوجر دیا جاتا ہے، ایک تو پریکٹیکل ایکسپوجر دیا جاتا ہے، ایک تھیوریٹیکل ایکسپوجر دیا جاتا ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی جوائن کیے ہوئے آپ لوگوں کو کافی عرصہ ہو گیا، غالباً 2 سال 3 سال ہو چکے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں مرسلین حیدر صاحب کہ آپ کو کیا اپنے اندر ایسے چینجز محسوس ہوئے ہیں کہ پہلے سیمسٹر میں ایسا تھا اور یہ آخری سیمسٹر میں ادھر تک ہوں؟ جب میں اسٹارٹ میں آیا تھا، ظاہری بات ہے کہ یونیورسٹی کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے ایک بچے پہ، تو کافی ایک گرومنگ کا ہمیں وہ سفر کیا ہم نے، کیونکہ پہلے جب آئے تھے تو پریزنٹیشن سکلز ہمیں نہیں آتی تھی، ہمیں بولنا نہیں آتا تھا، ہمیں لوگوں سے ملنا، ایک پروفیشنل لائف مینٹین کرنا، ہمیں اس کے بارے میں ایسا نالج نہیں تھی۔ رفا کے اندر رفا نے ہمیں بڑا گروم کیا اس معاملے میں، ہمیں پروفیشنلزم کے بارے میں بتایا، ہمیں اس بارے میں بتایا کہ ہاؤ جو اسٹیج فیئر ہوتا ہے ایک بندے کا، آگے ظاہری بات ہے کہ ہماری ڈگری ایسی، ہم نے بہت سے لوگوں کو کنٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہمیں ساتھ لے کے چلنے ہوتے ہیں، ہم نے لیڈ کرنا ہوتا ہے لوگوں کو، تو اس کے لیے اگر ہمارے پاس اگر وہ بولنے کی اسکلز نہیں ہے، وہ بات کرنے کی اسکلز نہیں ہے، وہ سمجھانے کی اسکلز نہیں ہے، تو ہم پھر زیرو پہ کھڑے ہیں۔ بالکل، ابھی اس رفا نے ہمیں وہ ایک رفا کی ایک بڑی ایک اچھی وہ اسٹریٹجی تھی کہ الحمدللہ فرسٹ سیمسٹر میں جیسا میں تھا کہ اسٹیج فیئر اور لوگوں سے گھبرانا، اب الحمدللہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے شو کر رہا ہوں وداؤٹ اینی فیئر۔ بالکل، یہ بھی اپرچونیٹیز ہمارے اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کی جاتی ہیں تاکہ وہ مزید اپنے فیوچر میں ایکسل کر سکیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس آپ کو کس طرح شوق پیدا ہوا؟ اس کا شوق پیدا ہوا یا پھر حادثاتاً آپ نے ایڈمیشن لے لیا؟ نہیں، حادثاتاً تو آپ ایڈمیشن لے لیں تو آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے، آگے کنٹینیو نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ بہت اچھی بات۔ سو بیسیکلی اوبویسلی اگر آپ حادثاتاً آ بھی جائیں تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا آپ کر کیا رہے ہیں۔ سو مجھے انٹرسٹ تھا، میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھی اکاؤنٹنگ میں بھی اور فائنانس دونوں میں بھی، سو میں نے اس لیے یہاں پر ایڈمیشن لیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو عام طور پر تو یہ ایک ہوتا ہے نا، ہمارے گھر والوں کی طرف سے پریشر ہوتا ہے کہ آپ انجینئرنگ کر لیں، آپ ڈاکٹر بن جائیں، آپ فوجی بن جائیں، پائلٹ بن جائیں، اس طرح کا کوئی کیریئر پرسیو کریں، تو آپ کو کوئی اس طرح کا تھا یا آپ بھی اپنے اس انٹرسٹ کے نہیں، پاکستان میں لائک یہی سمجھا جاتا ہے کہ بس یا تو انسان ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو،
یا پائلٹ ہو. لیکن اس کے علاوہ بھی اب دیکھیں اب پورا ملک ہے وہ صرف ڈاکٹر انجینئر یا پائلٹس نہیں چلا رہے. اگر اکاؤنٹنٹس نہ ہو, فائنانس والے لوگ نہ ہو, یا ہر چیز میں لائک آرمی نہ ہو تو آپ سارے ڈاکٹر چلا لے گا پورا ملک. سو دیٹس وائی وی آر ہیئر. لائک میں نے یہ چوز کیا, مجھے خود انٹرسٹ تھا, مجھے کسی نے کہا نہیں, مجھے خود اکاؤنٹنگ پڑھنی تھی. اچھا زین, عام طور پر یہ تاثر ہوتا ہے کہ جو اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس پڑھتے ہیں ان کے لیے یہی نوکریاں ہوتی ہیں, بینک جوائن کر لیں, تو کیا ایسے ہی ہے یا کچھ اور بھی یہاں پر اپرچونیٹیز ہوتی ہیں؟ نہیں, میں اس پوائنٹ سے اتفاق نہیں رکھتا, بیکاز اکاؤنٹس کا آپ کا تعلق ہر فیلڈ میں ہے. آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں تو آپ کو اکاؤنٹ کا بندہ چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کسی بھی بزنس کی طرف دیکھ لیں, ضروری نہیں ہے خالی آپ بینکس میں دیکھیں. بینکس ہاں ٹھیک ہے, اس کا بیسک مین بینکس ہی ہے, لیکن باقی چیزوں میں بھی آپ کو اکاؤنٹس کا اور فائنانس کا بندہ چاہیے. اچھا, جیسے یہ کہہ رہی تھی کہ ہر ادارے میں یہ اکاؤنٹ اینڈ فائنینسنگ کی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کو, تو ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ ہر ادارے میں یہ ایسی فیلڈ ہے کہ صرف عام طور پر ہمارے جو معاشرے میں اس کا تاثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بینک میں کوئی جاب کرنی ہے. تو اپنے ناظرین اور سامعین کو یہ بتاتا چلوں کہ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس ایک بہت براڈ فیلڈ ہے جس میں بہت سارے مواقع آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں. ہر ادارے میں آپ کے پاس مواقع موجود ہوتے ہیں. اچھا مرسلین صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ رفا کے ٹیچرز یا رفا کا پورا اوور آل کس طریقے سے اکیڈیمکلی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے یہاں پر؟ رفا کے ٹیچرس, اگر آپ کو بڑی سیریس بات بتاؤں, میں نے بہت ساری یونیورسٹیز کے ٹیچر سے میری ملاقات بھی رہی ہے, بس یونیورسٹی سے پڑھاتے بھی ہیں. وہ جو رفا کا ایک جو اپروچ ہے ٹیچرس کا, تو سب سے جو مزیدار چیز ہے اس یونیورسٹی کی دا اوپن ڈور پالیسی, کہ کوئی بھی لڑکا کسی بھی ٹیچر سے کبھی بھی آ کے مل سکتا ہے. کوئی مسئلہ ہے, ایک تو ان کا مینٹور پروگرامس, آپ کو مینٹور دیا جاتا ہے, وہ ٹیچر آپ کے ساتھ آپ کے ہر معاملے میں چلتا ہے. اور جو پروفیشنل یہاں پہ ہمارے ٹیچرز ہیں تو وہ کنڈکٹ کرتے ہیں کلاسز کو, اور جو جس طرح ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں باقی یونیورسٹیز کے ساتھ, جو پروفیشنلزم اور جو ایجوکیشن میں دیکھتا ہوں کہ یار وہ ہمارے ٹیچرز کے پاس ہے, وہ انبیٹیبل ہے. اور وہ تمام بڑی یونیورسٹیز کے بچوں کو میں کہتا ہوں اگر وہ پڑھائیں تو وہ ادھر بھی یہی کہیں گے یار دا بیسٹ اسٹاف وی ہیو گاٹ از دا رفا اسٹاف. اچھا, تو عام طور پر جو ٹیچرز آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ پریکٹیکل ایکسپوجر دیتے ہیں یا تھیوریٹیکل پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے, یا ان دونوں کا کچھ مکسچر؟ تھیوریٹیکل بھی ضروری ہے, پریکٹیکل بھی ضروری ہے. ہم صرف تھیوری پہ رہیں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گا, صرف پریکٹیکل کریں گے تو تھیوری میں کیا لکھا ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو انہوں نے بڑا ایک وہ کہتے ہیں نا ایک ترازو سا بنایا ہوا ہے, یہ دونوں کو بڑے ایکولی لے کے چل رہے ہیں. پریکٹیکل ایکسپوجر بھی ہمیں دیتے ہیں, ہمارے وزٹس ہوتے ہیں, ہمارے پاکستان اسٹاک سے ہمارے وزٹ ہوتے ہیں, بینک سے ہمارے وزٹ ہوتے ہیں, تاکہ ہمیں بتایا جائے کہ یار اگر آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کا پریکٹیکل اگزامپل کیا ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا عریض تنویر صاحبہ, آپ اپنے آپ کو ان فیوچر کہاں دیکھتی ہیں اس فیلڈ, اس کیریئر کے ساتھ؟ اس کیریئر کے ساتھ آئی ایم لائک موسٹلی ابھی میرا فوکس نا کسی آرگنائزیشن یا بینک کی طرف نہیں ہے. لائک جب ہم جائیں گے اوبویسلی اگر ہم یہ سوچ کے جائیں کہ ابھی ہم جائیں گے تو ہم جاتے ہی مینیجر بن جائیں گے, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. جب ہم جائیں گے ہم کہیں سم ویئر ہم مڈل مینجمنٹ میں کہیں ہم ملیں گے, ہمیں آلموسٹ 30 to 50K کے اراؤنڈ ہمیں جاب مل جائے گی. سو فی الحال تو میرا یہی ہے, میں فی الحال تو جو ایک ریئلٹی بیسس پہ میں دیکھ رہی ہوں وہ یہی دیکھ رہی ہوں. اس کے بعد اراؤنڈ 6 to 7 ایئرس میں جب ہم اس کو اپنا لائک ورک لے کے چلیں گے, آرگنائزیشن کی جو بھی انوائرمنٹ ہوگی اس کے اکارڈنگ, تو اس کے اکارڈنگ جب ہماری پروموشنز ہوں گی تب لائک اوبویسلی مینیجر والی پوسٹ اور یہ وہ یہاں پہ. اوکے, آپ کا کیا فیوچر گولز ہیں, کیا پلاننگ ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل, میرا بھی یہی ہے کہ جابس کی طرف سب سے پہلے پرسیو کروں گا. ٹھیک ہے, تو جاب کر کے تو انشاءاللہ میرا یہی ہے کہ بینکس کی طرف تو نہیں ہے, کیونکہ بینکنگ سسٹم ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں بینکنگ سسٹم کوئی خاص نہیں ہے. اگر آپ نے جانا ہے بینکس میں تو آپ باہر جائیں, پاکستان میں اس طرح بینکنگ میں. اچھا, یہاں پہ میں اتفاق نہیں کرنا چاہوں گا, کیونکہ دیکھیے میری بات سنیں, ہمارے جو ینگسٹرز ہیں, آپ لوگ ہیں, انہوں نے اس نظام کو تبدیل کرنا ہے. ان کے اندر یہ سوچ ہونا لازمی ہے کہ آپ کے اندر کم از کم اتنی پازیٹیوٹی لازمی ہو کہ آپ جب مارکیٹ میں جائیں جہاں پہ جو کمیاں ہیں, جو خرابیاں ہیں, وہ آپ نے ٹھیک کرنی ہیں. تو یہ آپ کے اندر سوچ ہونی چاہیے. اچھا آپ بتائیں, آپ کا کیا کر رہے ہیں اگلے 5 سالوں میں, یا اگلے اپنے آپ کے فیوچر میں کہاں دیکھتے ہیں؟ میں فی الحال میرے جو والد صاحب کا یہ تھا کہ میں یہ پڑھ کے میں بزنس کی طرف جاؤں. اچھا, تو اسی کو پرسیو کرنا ہے, اور یہ اس میں فیلڈ ایسی تھی پریکٹیکل نالج بہت زیادہ ہے. تو اگر میں اس سے سیکھوں گا تو آبویسلی میرے آگے جو فیوچر کے 10-20 سال ہیں آگے میں نے چلانے ہیں, تو وہ انشاءاللہ وہ اس کا ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا اس کی طرف.
کہ آئی ول لیڈ مائی وے تھرو اٹ, کیونکہ میں اپنے اس بزنس کو, اپنے اس مینیجریل کو, اپنے, اب مجھے کوئی اکاؤنٹنگ بندہ چاہیے نہیں ہوگا, میں آلریڈی اس کے اندر ہوں, میں اپنے اکاؤنٹس خود دیکھ لوں گا, اپنا فائنانس خود مینیج کر لوں گا, میں اپنی چیزوں کو بڑے ایک بیٹر وے میں اس کو میں چلا سکتا ہوں. جی عریض آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ یہاں پہ ہم نا پالش ہو رہی ہیں 4 ایئرس میں. اگر ہم نے بزنس بھی کرنا ہے یا ہم جاب کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں, جیسے کہ میں اور زین جاب کی طرف جانا چاہتے ہیں اور سلیم بزنس کی طرف جانا چاہتے ہیں, تو یہاں پہ ہم پالش ہو رہے ہیں. ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے آگے اپنا جو بھی کام کرنا ہے اس کو پرسیو کیسے کرنا ہے. اگر ہم ایسی ڈگری میں آ جاتے, فار ایگزامپل ڈگری نہ کرتے, اور جیسے بہت سے بزنسز ہیں جیسے سیور فوڈ ہے, ان لوگوں نے ڈگری نہیں کی ہوئی تھی, بٹ سم ویئر آپ کی لک بھی ہوتی ہے, ان کی لک ہے, بٹ یہاں پہ ہم لوگ پالش ہونے کے بعد ہمارا جب ہمیں لک سپورٹ کرتی ہے تو وہ ایک الگ ہی ورژن ہوتا ہے. بالکل. یہاں پر ایک بات میں اپنے سامعین اور ناظرین کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ فیلڈ میں جاتے ہیں تو آپ کے لیے جاب مسٹ ہوتی ہے ایکسپوجر کے لیے, تبھی آپ جا کر بزنس کو یہ اچھا کر سکتے ہیں. یا تو یہ ہو کہ آپ کے پیرنٹس کا یا آپ کے فور فادرس کا کوئی بزنس پہلے سے ہی چل رہا ہو تو وہ ہو سکتا ہے, لیکن عام طور پر جو ان لوگوں کو بھی جابس کرنی پڑتی ہیں ایکسپوجر لینے کے لیے, ایکسپیرینس لینے کے لیے, تو اپنا بزنس ضرور رن کریں, لیکن اس کے لیے آپ کو فرسٹ آف آل ایکسپیرینس آنا لازمی ہوتا ہے, اور وہ ایکسپیرینس آپ کا جاب سے ہی ملتا ہے. جی یہاں پہ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ رفا میں انٹرنشپ مسٹ ہے. اگر آپ نے ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے تو آپ نے اپنی انٹرنشپ کرنی ہے, وہ آپ 5th سے لے کے 8th کسی بھی سیمسٹر تک کر چکے ہیں, جیسے کہ میں نے اپنے 6th سیمسٹر میں ابھی کر لی ہے. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ بے شک آپ نے بزنس کرنا ہے یا جاب کرنی ہے, آپ کو ایٹ لیسٹ ایکسپوجر ہو جاتا ہے کہ مارکیٹ میں کیسا کام ہو رہا ہے, اور آپ جائیں گے تو آپ نے کیسے کام کرنا ہے, لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرنا ہے. تو یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے کہ انٹرنشپ آپ کی ڈگری کے لیے مسٹ ہے. اچھا, آپ کے یہاں پر رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں کچھ ایسے انتظامات کیے جاتے ہیں کہ آپ کو کسی جگہ پہ لے کے جایا جائے, مارکیٹ میں لے کے جایا جائے اور آپ کو بتایا جائے, دکھایا جائے کہ دیکھیں یہاں پہ پریکٹیکلی ایسے کام ہو رہا ہے اور ان فیوچر آپ نے ایسے کرنا ہے؟ جی ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ایک ٹرپ ارینج کی گئی تھی رفا کی طرف سے, وہ بینک کے HBL گئے تھے وہ سارے. پھر اسی طرح ہمارے چیمبر آف کامرس ہمارے اکثر ٹرپس ہوتے ہیں. ابھی ہمارے جو لاسٹ ٹرپ ہمارا جو گیا تھا وہ گیا تھا پاکستان اسٹاک ایکسچینج, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ بہت ساری وہاں پہ سارے اکاؤنٹس مینیج کر رہے ہیں آپ, بالکل, کیونکہ ایک ملٹیپل ایک اسٹاکس چل رہے ہیں ملٹیپل, اور وہ فاسٹ ٹریک ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ یار ابھی اگر آپ پرسیو کرتے ہو یو نیڈ ٹو بی فاسٹ, آپ نے اس چیز کو کوپ اپ کرنا ہے, مارکیٹ تیز ہے, آپ کو بھی تیز ہونا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا مجھے یہ بتائیں عریج, یہاں پر اکثر خواتین کی ایجوکیشن پر بھی کافی زیادہ انفارمیشن لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرتا چلیں کہ یہاں پر خواتین کے حوالے سے کیسا ماحول ہے, کیسی انوائرمنٹ ہے لڑکیوں کے لیے؟ سب سے پہلے تو جو انوائرمنٹ ہے نا لڑکیوں کے لیے وہ بہت کمفرٹیبل ہے. لائک آپ کو کوئی بھی یہاں پہ ہیراسمنٹ کا ایشو نہیں ہوگا. اگر ان کیس 1 or 2% آپ کے ساتھ ہوتا بھی ہے تو آپ اس کو ایزیلی رپورٹ کر سکتے ہو. ساری فیکلٹی واک ان ہے, ڈین HOD سب واک ان ہے, آپ جا کے ڈائریکٹلی بتا سکتے ہیں. تو ایسے کچھ بھی نہیں ہے, بہت ایزی اور کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہے, سب بہت کوآپریٹیو ہیں. ابھی تک میرا جو ایکسپیرینس اور ایکسپوجر ہے وہ بہت اچھا رہا ہے. بہت ہی. آپ کچھ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میری جو تمام میرے جو بڑے بھائی ہیں, میری بہن ہے, ہم ٹوٹل فیملی ہم یہاں سے پڑھے ہیں. کیوں, اور اس کا جو مین امپیکٹ یہ تھا کہ میرے والد صاحب کا ماحول بڑا اچھا لگا تھا, کیونکہ میری جو بہنیں یہاں سے گئی ہیں وہ رفا کے وش کیمپس میں بھی, G7 کیمپس, دور دور کیمپس میں جاتے تھے ڈاکٹر کے لیے, تو وہاں پہ بھی سیکیور فیل کر رہے ہیں. زبردست. کہ کیونکہ رفا کا ایک پروٹوکول ہے کہ وہ اس پروٹوکول کو بریچ نہیں کر سکتا. اگر بریچ کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو اوبیسلی دا رفا ول ٹیک ایکشن. ہاں ایگزیکٹلی. یہاں پر اسلامک ایتھیکل ویلیوز جہاں تک اس کا تعلق ہے تو رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میک شیور کرتی ہے کہ جو اسلامک ایتھیکل ویلیوز ہیں وہ لازماً امپلیمنٹ ہو یہاں پر. تو یہ چیز ایک بہت پازیٹیو چیز ہے جو کہ ہماری فیمیل اسٹوڈنٹس اور میل اسٹوڈنٹس دونوں کے لیے بھی ایک اچھا ماحول ہوتا ہے. اچھا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو آڈینس سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر کوئی لوگ سوچ رہے ہیں کہ لائک رفا کو ایجوکیشن ہے وہاں پر انہیں اپنی بیٹیوں کو نہیں بھیجنا چاہیے, سو یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں, آپ ایزی اور کمفرٹیبل ہو کے بھیج سکتے ہیں. بہت کمفرٹیبل اور اچھا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے ٹیچرس کی طرف سے بھی اور اوور آل بھی فیکلٹی بہت اچھی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا زین العابدین, ہمیں یہ بتائیں کہ باہر جو ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں, پیرنٹس دیکھ رہے ہیں, بالخصوص جو اسٹوڈنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں 12ویں جماعت سے جو بھی پاس آؤٹ ہونے والے ہیں یا جنہوں نے ہونا ہے, وہ آپ کے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کے کیریئر کو کیوں جوائن کریں؟ نمبر 1. نمبر 2 کہ ان کے اندر کون کون سی ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے کہ ان کو یہ کیریئر جوائن کرنا چاہیے؟ زین.
جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ایف ایس سی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے مسٹ ہے کہ اگر تو وہ اس فیلڈس میں انٹرسٹیڈ ہیں, ٹھیک ہے, اگر ان کی میتھس اچھی ہے اور وہ اس اکاؤنٹس کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو ویلکم, وہ ضرور آئے. کیونکہ اس میں آ کے آپ کو اکانومی کے بارے میں بہت ساری نالج ملتی ہے کہ آپ کی اکانومی جو ہم ہر وقت نیوز پہ سنتے رہتے ہیں کہ ہماری اکانومی تباہ ہو گئی ہے, ہم پاکستان بالکل ڈیفالٹ پہ ہے, تو اس چیز کے نالج اگر ہمیں چاہیے تو ہمیں اس کے لیے پھر اس فیلڈ میں گھسنا پڑے گا. ایگزیکٹلی ہم کس طریقے سے اس کو بہتر کر سکتے ہیں, تو یہ یوتھ کے لیے ہے کہ وہ آئے اس فیلڈ میں. ٹھیک ہو گیا. مرسلین آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ہمارے جو نوجوان اس فیلڈ کو دیکھ رہے ہیں, پرسیو کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے صرف ایک میسج میں دینا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو نا ایک دم اسٹریٹ رکھیں. اپنا جو فیوچر ہے, جو گول ہے اور ویژن ہے, اس کو بالکل اسٹریٹ رکھیں. کیونکہ دیکھیں اب یہ فیلڈ ایسی ہے کہ پریکٹیکل ہے, یہاں پہ تھیوریٹیکل کام بہت کم ہے, پریکٹیکل کام بہت زیادہ ہے. کیونکہ آپ کے سر پہ پوری آرگنائزیشن ہے, آپ بیک بون ہوتے ہیں آرگنائزیشن کی. بالکل. اگر وہاں پہ اکاؤنٹ کا بندہ ٹھیک نہیں ہے, مطلب آپ کی مینجمنٹ وہ جو بیک بون ہے وہ ویک ہو رہی ہے. آپ نے خود کو اسٹرانگ کرنا ہے مینٹلی, تاکہ آپ اس چیز کو پرسو کر سکیں آگے. اگر آپ وہی نا, آپ وہی یہ بات ہے, اگر آپ ایسے ہی گھس جائیں گے اس فیلڈ کے اندر تو آپ اوبیسلی آپ ناکامی فیس کریں گے. اگر آپ مینٹلی طور پہ تیار ہیں, گول ہے آپ کا کہ یار آئی وانٹ ٹو بی دیٹ مچ کیپیبل کہ میں اگر میں جاؤں آرگنائزیشن کو لیڈ کر سکوں, تو اس کے لیے آپ کو پھر تیار رہنا پڑے گا. آپ کو اپنے مینٹلی طور پہ خود کو بہت فٹ کرنا پڑے گا. ارے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کمپیوٹر کا انٹرسٹ ہونا چاہیے اور میتھمیٹکس میں انٹرسٹ ہونا چاہیے اگر ہمارے جو ینگ اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں جنہوں نے یہ فیلڈ بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کرنی ہے؟ انٹرسٹ کی بات نہیں ہے, آنا چاہیے آپ کو. آپ کمپیوٹر پروفیشن بھی ہونے چاہیے اور آپ اتنے انٹیلیجنٹ بھی ہونے چاہیے. لائک آپ کے کانسیپچل مائنڈ ہونا چاہیے آپ کا. ایسا نہیں ہو, ایسے اسٹوڈنٹس کو میں پریفر نہیں کروں گی. ایسے اسٹوڈنٹس آئیں جو صرف جو یاد کر سکتے ہوں, جو اتنے پریکٹیکل اتنے کانفیڈنٹ نہ ہو, وہ لوگ آگے آئیں اس کے لیے, اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کے لیے, جو پریکٹیکل ہوں اور ان چیزوں میں نا پروفیشنٹ ہوں, ان کو یہ چیزیں آتی ہوں. بیکاز یہاں پہ بیسک نیسیسٹی ہی یہی ہے, آپ کو ایم ایس ورڈ آنا چاہیے, ایکسل آنا چاہیے. تو اگر آپ کو یہ نہیں آتا تو آپ آگے نہیں پرسو کر سکتے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ ایزیلی سیکھ سکتے ہیں. میرا ذاتی طور پر خیال ہے ایکسل یا جو ورڈ ہے, اچھا نہیں سیکھ سکتے آپ ایزیلی نہیں سیکھ سکتے, یہ ٹائم ٹیکنگ ہے اور آپ کو پریکٹس بھی چاہیے ہوتی ہے. تو اور اگر آپ نہیں کر سکتے, لائک انٹرسٹیڈ نہیں ہے, تو پھر آپ یہاں پہ. اس سے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب میں آیا تھا تو مجھے چیزیں نہیں پتا تھی. ایم ایس ورڈ, ایم ایس ایکسل مجھے نہیں پتا تھا. جو ٹیچرس تھے میرے, انہوں نے کہا کہ یار اگر آپ کو مسئلہ پریشانی ہے آپ میرے پاس آؤ, آپ کو میں سکھاتا ہوں. بالکل ایسے ہی. دا فارمولاز, دا وے وی ہیو ٹو کنڈکٹ اٹ, انہوں نے ماشاء اللہ اس طریقے سے ہمیں سکھایا کہ آج مجھے کیا کوئی بھی اس کی شیٹ آئے تو میں اس کو آرام سے کر سکتا ہوں. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ اف یو آر انٹرسٹیڈ, اگر آپ کو ٹیچرس بلا رہے ہیں بٹ آپ کا اس فیلڈ میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے, تو آپ ٹیچر کے پاس بھی نہیں جائیں گے. آپ کہیں گے اوکے ہو جائے گا, دوست سے کروا لوں گا, یہ ہو جائے گا. اچھا یہاں پر یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ تو ہرگز نہ ہے نا. میں یہاں پر بیسکلی اسکلس کی بات کر رہا تھا. اچھا مجھے زین آپ بتائیں کہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی رفا میں کافی زیادہ ہوتی ہیں, اسپورٹس ہو گیا, یہ تمام چیزیں ہو گئی, تو یہ کیسے آپ کو گروم کرتی ہیں, کس طریقے سے اپرچونیٹیز یہاں پر دی جاتی ہیں؟ جی بالکل, ہمارے پاس ڈفرینٹ اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, لیکن جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس میں ایک تو ہمیں کہا جاتا ہے ٹیچرس کی طرف سے, فیکلٹی ہمارے ساتھ جاتی ہے, اور بہت سارے ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ انٹر فیکلٹی میچز ہوتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ فیکلٹی ہمیں سپورٹ کرتی ہے اور ہمارے ساتھ ساتھ جاتی ہے اور ہمیں کہتی ہے کہ بھئی آپ کریں, اس چیز میں پارٹیسپیٹ کریں اور آگے بڑھیں. تو اس سے یہ ہے کہ ہمارے اندر گرومنگ ہوتی ہے اور لیڈرشپ اسکلز آتی ہیں, مینجمنٹ کرنا آتا ہے, ٹیم کو کس طریقے سے مینیج کیا جائے. آپ نے ذاتی طور پر کسی ایسی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کیا ہو اس کیریئر کے دوران؟ ففتھ سیمسٹر ہے آپ کا ابھی. جی میں نے ذاتی طور پہ تقریباً کافی سارے ایونٹس آرگنائز بھی کروائے ہیں, اور یہاں پہ میں رفا گرین کلب جو ہے اس کا میں پریزیڈنٹ ہوں, سینٹرل پریزیڈنٹ, اور میں اس چیز کو مینیج بھی کر رہا ہوں یہاں پہ, اور فیکلٹی بھی مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے, اور اسٹوڈنٹس کو بھی میں اس میں انکریج کرتا ہوں کہ وہ پارٹیسپیٹ. ٹھیک ہو گیا, مطلب یہاں پہ مینیجریل ایکٹیویٹیز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اسٹوڈنٹس کو کافی زیادہ ایکسپوجر ملتا ہے. تو اریج آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں کہنا چاہ رہی. اچھا ٹھیک ہو گیا. اگر میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں, ہاں ضرور, اس میں مجھے ایسا لگا شاید کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. وہ بڑا ایک کسی یاد ہے, ایک دفعہ ہمارے یہاں پہ یونیورسٹی کے اسپیچ کمپٹیشنز بہت ہوتے ہیں, جو ایک آپ کے جو ایک آؤٹ پٹ لیول ہوتا ہے, آپ کی ووکل اسکل وہ بہت بہترین امپروو ہوتے ہیں یہاں کے اندر. اب اس کا مجھے امپیکٹ کیا ہوا کہ میں نے یہاں پہ ایک تو اس کو جب میں نے جوائن کیا, میں نے اسپیچ تیار کی, میں نے اسپیچ کنڈکٹ کی, تو رفا نے مجھے آگے موقع بھی دیا. میں رفا کو ریپرزینٹ کرنے کے ڈویژن لیول پہ فاطمہ جان گورنمنٹ یونیورسٹی, اور میں تھرڈ آیا وہاں پہ. زبردست یار, زبردست.
یعنی کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی کافی زیادہ یہاں پر بچوں کو اسٹوڈنٹس کو کروائی جاتی ہیں, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اسکلز بہت زیادہ امپروو ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس ملک میں میدان آباد ہوتے ہیں اس ملک کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں. تو یہ اسپورٹس اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز آپ کو جتنا زیادہ بوسٹ دیتی ہیں, آپ کی پرسنالٹی کو جتنا گروم کرتی ہیں, میرا ذاتی خیال یہ کہ اتنا آپ اگر ایک جگہ پر بیٹھ کے پڑھیں, کتابیں پڑھ رہے ہیں, تو صرف کتابیں پڑھنے سے آپ کو وہ چیزیں بہت کم آئیں گی. یہاں پر ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو وہ فیلڈ چوز کرنی چاہیے جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے, جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ فیوچر میں جا کے اس فیلڈ میں کچھ نہ کچھ کر پائیں گے, تو تب آپ وہ فیلڈ چوز کریں, ڈپینڈنگ اپان یور اسکلز, ڈپینڈنگ اپان وہ چیز آپ کتنے اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں اپنے والدین کو کنونس کریں کہ یہ فیلڈ میں اگر میں جاؤں گا تو یہ میں زیادہ ایکسل کر سکوں گا. اور میں پیرنٹس کو بھی یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں سے پوچھیں کہ وہ کون سی فیلڈ جوائن کرنا چاہتے ہیں, پھر آپ ان کو بتائیں کہ یہ فیلڈ آپ جوائن کریں یا نہیں کریں تو کیوں کریں. تو ایک دوسرے کو کنونس کر کے پھر آپ یہ فیصلہ کریں, کیونکہ جب آپ آگے بیچلرز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی کا, میرا ذاتی خیال ہے کہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے. اس نے آپ کی زندگی کو ایک پراپر ڈائریکشن دینی ہوتی ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ کے جو بھی مقاصد ہیں, جو بھی آپ کی زندگی میں گول ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ان گولز میں کامیابیاں عطا فرمائیں اور آپ اپنے والدین کا نام روشن کریں. نہ صرف اپنے والدین کا نام روشن کریں بلکہ پورے پاکستان کا نام روشن کریں. اس پیغام کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا, اپنے میزبان شاہ زیب اکرام کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.